ملک ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا، جس کی نیک سیرت اور خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور اس کی پرورش مسجد کے مولانا صاحب نے کی تھی۔ وہ خود کماتا تھا اور اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا طوطا پالا ہوا تھا اور اس طوطے کو اس نے قرآن کی آیتیں اور کچھ صورتیں یاد کروائی ہوئی تھیں، اور وہ طوطا تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے طوطے کو ایک بات سکھائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ جس محلے میں وہ رہتا تھا اس محلے میں بہت ہی شریف لوگ رہتے تھے، اور اس محلے کے پاس ہی ایک طوائف خانہ تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت طوائف رہتی تھی۔ ایک دن اس کی ملازمہ نے کہا، اس محلے میں بہت ہی خوبصورت نوجوان رہتا ہے، وہ بہت ہی نیک ہے، وہ سیدھا اپنے گھر سے مسجد جاتا ہے اور مسجد سے سیدھا اپنے گھر آتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور تمہاری خوبصورتی کے بارے میں نہیں جانتا۔ طوائف بولی کہ میری خوبصورتی دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف بھی میرے کوٹھے پر آ جاتے ہیں۔ طوائف بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے دیکھ کر میرا دیوانہ نہ ہو، میں اسے اپنا دیوانہ بنا لوں گی۔ طوائف نے دوسرے دن اپنا لباس بدلا، ایک سمپل سا لباس پہن لیا، بیس بدل کر وہ مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ لیکن نوجوان تو نظریں جھکائے آتا اور نظریں جھکائے ہی چلا جاتا، وہ طوائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ 3 دن وہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی رہی، لیکن نوجوان نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیماری کا ڈرامہ کر کے مسجد کے باہر بیٹھ گئی اور اس نوجوان کے آتے ہی زمین پر ایسے گر گئی جیسے وہ بیمار اور بے ہوش ہو گئی ہو۔ اس نوجوان نے مسجد کے دروازے پہ اس عورت کو پڑے دیکھا تو پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا اس لڑکی کو کوئی جانتا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا، ہم تو پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ طوائف نے بیس بدلا ہوا تھا، پہچان میں کیسے آتی؟ اس لیے نوجوان نے کہا کہ اس خاتون کو میرے گھر پہنچا دو۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، میں اب جو چاہوں کر سکتی ہوں، رات کے اندھیرے میں بہکا لوں گی اس کو۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا چکا تھا۔ جب نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کیسی ہو؟ وہ طوائف کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھ ہی آنکھ میں شرارت کرنے لگی، اپنا حسن اور اپنی جوانی دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اس نیک لڑکے پر اس کی ان حرکتوں کا کوئی ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کی ماں باپ نہیں ہے؟ آپ کون ہیں؟ تو لڑکی بولی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس لڑکے کو یہ سن کر دکھ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نامحرم ہیں، اس طرح آپ کا میرے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ طوائف بولی کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اپنے گھر پہ لے آئے اور مجھے سہارا دیا۔ نوجوان اس پر ترس کھا کر کہنے لگا کہ آج کی رات تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ طوائف کی شیطانی سوچ اسے اکسانے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں۔ صبح نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ فلاں عورت میرے گھر پر ہے، میں زیادہ دیر اسے اپنے گھر پہ رکھ نہیں پاؤں گا، میں کیا کروں؟ مولانا صاحب نے مشورہ دیا کہ اگر وہ کنواری ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ غریب بھی ہے تو تم اس سے نکاح کر لو اور وہ تمہاری بیوی بن جائے گی اور تم اس کے شوہر بن جاؤ گے۔ نوجوان سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، شادی تو کرنی ہے۔ وہ لڑکا گھر آ کر اس سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ اب وہ بے چین ہو کر سوچنے لگی کہ میں تو اس نیت سے آئی ہی نہیں تھی، یہ تو مجھے بیوی بنانا چاہتا ہے اور میں اس سے ناجائز کام کروانا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے سوچا کہ یہ کام جھوٹ موٹ کا ہی صحیح،
نوجوان میرے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر ایک دن اس کو چکمہ دے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ نوجوان یہ سن کر خوش ہوا کہ میں ایک غریب لڑکی کا سہارا بنوں گا اور اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ نوجوان نے مولوی کو بلا کر نکاح کر لیا۔ سبھی لوگ اس نیک نوجوان کے لیے خوش ہو رہے تھے کہ اس نوجوان کا گھر بس گیا ہے۔ وہ نیک لڑکا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دن گزرے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے دل بڑھ گیا۔ اس طوائف کو اب نوجوان اچھا نہیں لگتا تھا، اس کا دل بڑھ چکا تھا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ میں اس لڑکے کی بیوی بن چکی ہوں اور یہاں سے کسی طرح بھی نکلنا چاہتی ہوں، مجھ سے آ کر ملو۔ اس ملازمہ نے کہا کہ آپ تو ایک طوائف تھی، آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ اس طوائف نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی میں اتنا پاگل ہو چکی تھی کہ میں اس کو کسی طرح بھی اپنا بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو میں اور کیا کرتی، لیکن یہ اب مجھے پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ بولی تو پھر آپ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ طوائف بولی نہیں، یہ بہت نیک ہے، یہ مجھے طلاق نہیں دے گا، میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو مار دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے کوٹھے والی زندگی یاد آ رہی ہے، جب ہر روز امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھ پر ہزاروں نوٹ نچھاور کیا کرتے تھے، اور اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ تم مجھے زہر لا دو۔ دوسرے دن اس کی ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا۔ شام کو جب وہ اللہ والا نیک آدمی گھر آیا تو وہ عورت سج سنور کر کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو کھانا لا کر دیتی ہوں۔ وہ جا کر کھانے میں زہر ملانے لگی۔ وہ جو طوطا تھا وہ اس کے گھر میں ہر وقت رہتا تھا۔ طوطا دیکھ رہا تھا کہ یہ کھانے میں زہر ملا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا مالک بچاؤ، مالک بچاؤ۔ مالک بھاگتا بھاگتا آیا اور اسے کہنے لگا کہ آج تم اتنا شور کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن طوطا اتنی زیادہ باتیں تو کرتا نہیں تھا۔ پھر اس نیک نوجوان نے وہ کھانا کھا لیا اور طوائف سے کہنے لگا کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ جب رات ہوئی تو اس نوجوان کو شدید درد اٹھا اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں چھڑیاں چل رہی ہیں۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے۔ اور وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ وہ بدکار عورت کہاں بلانے والی تھی، وہ باہر نکل گئی اس کے سامنے۔ اس کا نیک شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور مرتے وقت اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا۔ طوطا اپنے مالک کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا بچاؤ بچاؤ۔ وہ طوائف کہنے لگی کہ چپ ہو جا، ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ مار دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور گھر میں ایک گڈھا کھودا اور اس قبر میں اس نوجوان کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی، اور اپنی ملازمہ کے ساتھ وہ اپنے اڈے پر چلی گئی اور وہ پھر سے جسم فروشی کے کام میں لگ گئی۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی تھی، اگر وہ چاہتی تو نیک بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو اپنے نیک شوہر کے ساتھ توبہ کر سکتی تھی، اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور اپنی آخرت خراب کر لی۔ وہ عورت بدکار تو تھی اور اب قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مولانا صاحب نے دیکھا کہ آج میرا شاگرد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ نیک نوجوان کے گھر کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید سو رہا ہوگا، اور مولانا صاحب سوچنے لگے کہ میرا شاگرد تو کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتا۔ اسی طرح ظہر اور عصر کا اور مغرب کا وقت بھی گزر چکا تھا، لیکن نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔
مولانا صاحب بہت ہی پریشان ہوئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ مولانا صاحب نے 2-4 آدمی لیے اور اس نیک نوجوان کے دروازے پر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک طوطا تھا جو بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا۔ مولانا صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ واپس آ گئے۔ شام کو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میرا شاگرد مجھے بتائے بنا کہیں بھی نہیں جاتا۔ بیوی بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے گیا ہو۔ مولانا صاحب اسی سوچ میں سو جاتے ہیں۔ رات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا شاگرد ان کے خواب میں آیا اور اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے خواب میں میرا شاگرد آیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ ایسی باتیں سوچ رہے تھے، اس لیے ہی آپ کو ایسا خواب آیا ہے۔ مگر دوسری اور تیسری رات کو بھی مولانا صاحب نے یہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآنی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ مولانا صاحب جیسے ہی پڑھائی کرتے جا رہے تھے، ان پر آہستہ آہستہ راز کھلتا جا رہا تھا۔ وظیفہ پڑھتے مولانا صاحب کو اشارہ ملا کہ گھر کے صحن کی طرف نظر ڈالو۔ مولانا صاحب وظیفہ مکمل کر کے پھر سے شاگرد کے گھر گئے۔ طوطا پھر سے بچاؤ بچاؤ کہنے لگا اور وہاں پر چکر ڈالنے لگا جہاں پر قبر بنائی تھی۔ مولانا صاحب نے اپنے ساتھ کچھ بندے لیے اور وہاں سے مٹی ہٹوائی تو ان کا شاگرد ملا۔ مولانا صاحب تڑپ کر رہ گئے کہ مجھ کو میرا شاگرد اس حالت میں پڑا نظر آیا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کو کفن بھی نہیں پہنایا ہوا۔ مگر اللہ کی قدرت، اس کی لاش ایسے تھی جیسے ابھی ابھی اس کو دفن کیا ہو، جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اپنے شاگرد کو غسل کرایا، جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ اور پھر سب سوچنے لگے کہ اس کی بیوی بھی یہاں موجود نہیں ہے اور آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب پھر سے اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے، اور وہیں پر وہ طوطا خاموش ہو کر رو رہا تھا۔ مولانا صاحب دیکھ رہے تھے کہ گھر میں صرف طوطا ہی موجود ہے۔ طوطے کو اللہ کی طرف سے بولنے کا حکم ہوا۔ طوطا بولا کہ اے مولانا صاحب، وہ عورت ایک بدکار عورت تھی، وہ طوائف تھی، وہ اس نیک نوجوان سے زنا کرنا چاہتی تھی اور اس لیے ہی اس نے اس سے شادی کی تھی۔ جب اس کا مالک سے دل بھر گیا تو اس نے اپنی ملازمہ کو بلا کر مالک کو زہر دے دیا، اور اس طرح مالک کو یہاں مٹی میں ڈال کر خود وہاں طوائف خانے میں چلی گئی، اور اس طرح مولانا صاحب کے سامنے سارا راز کھل گیا۔ مولانا صاحب نے طوطے کو اپنے گھر لے جا کر بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب یہ طوطا ہمارے ساتھ رہے گا۔ مولانا صاحب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ مولانا صاحب اس طوائف کے اڈے پر گئے اور اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جیسے اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ مولانا صاحب اندر جا کر اپنے پیر گندے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ملازمہ باہر آئی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں۔ تو مولانا صاحب غصے سے بولے کہ ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور باپ بھی ہوں، اور تم اپنی مالکن طوائف کو باہر بلاؤ۔ اس نے میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے میرے شاگرد کو قتل کیوں کیا؟ ملازمہ بولی کہ آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کو تو دنیا میں ہی عبرت ناک سزا مل چکی ہے۔ وہ جس دن آپ کے شاگرد کو زہر دے کر میرے ساتھ طوائف خانے میں آئی تھی، اس نے آتے ہی اپنا بیس بدلا اور طوائف بن کے جب وہ طوائف خانے سے باہر نکلنے لگی تو اس کا جسم بدلنے لگا۔ وہ بدلتے بدلتے ایک کتیا بن گئی ہے۔ اب اس کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نیک نوجوان کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں بھی شامل تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے
کہ میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی۔ ملازمہ بولی کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور دعا کریں کہ آپ کا بیٹا شاگرد بھی ہم دونوں کو معاف کر دے۔ مولانا صاحب بولے کہ تمہیں اور تمہاری مالکن کو کیے کی سزا مل چکی ہے، تمہیں دنیا میں ہی اتنی عبرت ناک سزا مل چکی ہے، اور میرا شاگرد تو شہادت کا رتبہ پا چکا ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر عورت کو نیک بنائے اور توبہ کرنے والا بنائے اور اس طرح کے کاموں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس طرح کے سبق آموز واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے یہ واقعہ پورا سنا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔